اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ کو یہ کھیت نظر آ رہا ہے اور ساتھ میں یہ سندری نظر آ رہی ہے، یہاں پہ آلو کاشت ہوتا ہے جو کہ بہت بہترین نسل کا آلو ہوتا ہے اور جو چپس کے لیے زیادہ جو ہے وہ استعمال میں لایا جاتا ہے۔ بہترین چپس جو دنیا میں بنتی ہے یا پاکستان میں بنتی ہے، تو پاکستان میں جو اعلیٰ ترین قسم کا آلو ہے وہ کالام کا ہے، اور اسی آلو کو جو ہے وہ ملک کے کونے کونے کو پہنچایا جاتا ہے جہاں پہ بھی چپس کے کارخانے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے میرے، یہاں پہ صبح کا وقت ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، آج 9 جون ہے، اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ جہاں پر بھی ہے وہاں پر گرمی کی کیا شدت ہے۔ اور یہاں پر آپ کو میں جو نظر آ رہا ہوں ان گرم کپڑوں میں، آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایک ہی ملک میں بیک وقت 2 موسم کس طرح ہو سکتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ صبح کے وقت 9 جون کو بھی ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ ہوتی ہے۔ ناظرین، میں یہاں سے گزر رہا تھا تو یہاں پہ کچھ مہمانوں کو دیکھا تو تو سوچا کہ چلو ان کی تو تاثرات بھی ذرا نوٹ کی جائے۔ آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ آپ کا نام؟ جی، میرا نام ارسلان ہے، ہم اٹک سے آئے ہیں اچھا، یہاں پہ انجوائمنٹ کے لیے۔ تو آپ لوگ صبح آئے ہیں کہ نہیں یہاں پہ رات گزاری؟ رات گزاری ہے، ہم کل یہاں پہ آئے تھے۔ تو کہاں پہ رات گزاری ہے؟ یہیں پہ اپنا کیمپنگ کی ہے۔ اچھا، کیسے لگا سواد؟ سواد بہت اچھا ایریا ہے جی، ہمارا یہاں آ کے دل خوش ہوا ہے، اور بہت ٹھنڈا علاقہ ہے۔ ابھی ہمیں اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے، رات بہت ٹھنڈ تھی۔ ابھی ہم اٹک جائیں گے جب واپس، تو وہاں کی گرمی میں دوبارہ جائیں گے تو ہمیں مزہ نہیں آئے گا۔ دل تو نہیں کرتا واپس جانے کا، لیکن اب کیا کریں، مجبوری ہے، جانا ہے۔ اچھا، آپ اگر سواد کو ڈسکور کریں گے کچھ 2-3 الفاظوں میں، تو آپ وہ لفظ آپ کے پاس ہیں کہ آپ 2-3 الفاظ، ایک لفظ بھی کہہ دیں اور سواد کی خوبصورتی کا حق ادا ہو؟ بس وہ شارٹ کٹ یہ ہے کہ جس نے جنت دیکھنی ہے وہ سواد آ جائے۔ یہ کیا بات ہے کہ جس سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی جنت دیکھی ہے جب آپ سواد کو جنت سے تشبیہ دیتے ہیں؟ جس طرح اللہ پاک قرآن پاک میں بتاتے ہیں ہمیں کہ جنت ایسی ہوگی ویسی ہوگی، وہ ہمیں خوبصورتی یہاں پہ نظر آتی ہے۔ بہت بڑی بات کہہ دی، بہت زبردست بات کہہ دی آپ نے۔ اویس کیا؟ اویس قمر نام ہے۔ اچھا اویس، آپ بتاؤ سواد کے بارے میں۔ جون جولائی کا مہینہ ہے، یہاں پہ تو کافی گرمی ہوتی ہے ہماری سائڈ اٹک میں، لیکن یہاں پہ جو موسم ہے کافی ٹھنڈا ہے، اور ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں سیر و تفریح کے لیے۔ ہم نے یہاں پہ کافی انجوائے کیا ہے، اور یہاں پہ بلو واٹر پہ ہم لوگ آئے ہیں۔ یہاں پہ کافی پیسفل جگہ ہے، یہاں پہ مشکل آف روڈ ہے، یہاں پہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے چیلنجنگ، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ خود سزوکی پہ آئے ہیں تو کافی ہو جاتا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ میرا نام محمد ارسلان ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، میں تو گھر بتا کے بھی نہیں آیا، میں تو دور گھومنے جا رہا ہوں۔ ابھی یہ ویڈیو اگر پہنچ گئی تو ان کو پتہ چل جائے گا، لیکن پہلی دفعہ میں بہت شوق تھا کہ ایسی جگہ پہ جاؤں تو انجوائے کروں۔ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، سکون پا رہا ہوں، مطلب بہت اچھا فیل کر رہا ہوں میں ماشاءاللہ سے۔ الفاظ بس یہی کہ کسی نے اگر جنت دیکھنی ہے اگر دنیا میں تو وہ ادھر آ جائے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری جگہ ہے، سوات کلام ادھر آئیں، یہ بلو واٹر فال میں ہم آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بہت پیاری جگہ ہے، آپ یہاں پر آئیں، وزٹ کریں، ماشاءاللہ بہت پیاری جگہ ہے۔ ناظرین، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ عوام کہہ رہے ہیں، اور یہ جو بچے آئے ہوئے ہیں انہوں نے کیمپنگ کی ہے رات یہاں پہ بلو واٹر میں، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنت نہیں دیکھی، لیکن اس جگہ کو دیکھ کر اندازہ ہوا ہے کہ شاید جنت اس طرح کی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے نظاروں کو اور یہاں کا جو موسم ہے، جب یہ یہاں پہ اتنی شدید گرمی بھی، یہاں پہ ٹھنڈ ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جنت بھی ایسی جگہ ہوگی۔ ناظرین، یہاں پہ ایک بہت بہترین ویو میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے، اور
جو چیخ چیخ کے بتا رہی ہے. یہ نظارہ ناظرین ذرا دیکھیں. ہم نے جب بچپن میں ہم سکولز میں جاتے تھے یا جو ہمارے ملک میں جو ترانے جو ہے وہ ہمیں سکھائے گئے تھے، ان میں ایک بہت ہی اچھا لفظ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہے، ہم ایک. اس نظارے کو دیکھتے ہوئے مجھے آج وہ اس ترانے کے جو ہے وہ بول یاد آ گئے، اور ساتھ میں دل میں ایک بات بھی آ گئی ہے کہ کیا واقعی اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے گا ناظرین کہ اتنی خوبصورت جگہ کو تو اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ جو ترانے ہم نے بچپن میں ہم نے سنے تھے تو واقعی میں ایسا ہی ہمیں کوئی منظر یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی خوبصورت جگہ، موسم بھی اتنا زبردست، اور جس سے بھی پوچھے کہ سوات کے متعلق کوئی لفظ کہیں تو وہ جنت کے بغیر کوئی اور لفظ استعمال نہیں کرتا. ان سے یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سوات کو محروم رکھا گیا ہے، اس کی خوبصورت کو پوشیدہ رکھا گیا ہے. یہاں جس طرح سیاحتی انڈسٹری ہونی چاہیے تھی وہ انڈسٹری یہاں پہ لوگوں کو میسر نہیں ہے. یہاں کے روڈ خستہ حال ہے اور تقریباً جو ہے سیاحوں کو آنے کے لیے ایک رکاوٹ کا سبب بنا ہوا ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کہیں جان بوجھ کر یہ کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید اعلیٰ حکام کو یہاں سیاحوں کا آنا جو ہے وہ منظور نہیں. اگر ان کو واقعی ترقی اپنے ملک کے ہر ایک شہری کو پہنچانے کا وہ عزم رکھتے ہیں تو پھر اس جیسے جگہ کو ترقی سے دور رکھنا ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے. کالام کی اور یہ جو ہمارے سوات کے جتنے بھی علاقے ہیں اس میں دریائے سوات کا جو ہے بہت بڑا رول ہے. یہ جنگل، یہ پہاڑ بہت سی جگہوں پہ آپ کو مل جائیں گے، لیکن یہاں کا جو پانی ہے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. یہ پانی اتنا شفاف اور اتنا پیور ہے کہ اس کے سامنے منرل واٹر بھی شرما جائے. طارق عزیز کے کچھ الفاظ ہیں کہ دیکھتے کانوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام. میں کافی سالوں سے اس بات پہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ وہ ناظرین جو ان کے سامنے تھے تو وہ تو ان کو دیکھ بھی رہے تھے اور سن بھی رہے تھے، لیکن ان میں شاید ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ جو پیغام دینا چاہ رہے تھے، لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ جو آنکھیں دیکھتی ہے اور جو سنتی ہے میرا سلام ان تک پہنچے. تو آج میں انہی کے الفاظ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں تو میرا بھی سلام ہو. اور یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں سوات کے حوالے سے اور آپ کو اویئر کر رہا ہوں، تو یہاں پہ امن و امان یا کوئی اب تک صورتحال بالکل تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھی کہ کبھی سیاحوں کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی. یہاں پہ سیاح کو ناراض کرنا یا ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا یہ ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. ہم سالہ سال سے بلکہ نسل در نسل سے اسی تربیت کے زیر اثر بڑے ہوئے ہیں. مہمانوں کو راستہ دکھانا، ان کی کسی چیز ان کی مدد کرنا، اس میں جو خوشی ہمیں محسوس ہوتی ہے شاید کسی کو ہو. آج آپ کے ساتھ ایک عجیب سا منظر سامنے آیا تو میں نے کہا چلو اپنے ناظرین سے یہ بھی شیئر کرتا ہوں. اصل میں یہاں پہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن ابھی میں آپ کو جو منظر دکھانے والا ہوں وہ اپنی مدد آپ کے طور پر دریا کے ایک سائڈ دوسرے سائڈ پہ جانے کے لیے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہاں پہ
ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم یہ جو سامنے علاقہ ہے تو یہاں پہ ہمارے جانے کے لیے کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو کیونکہ وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں روڈ کے اس سائڈ پہ لازمی وہ روزانہ ان کو بہت لمبا طویل سفر طے کرنا پڑتا ہے. تو یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس رسیاں بھی ہے ادھر, اگر وہ دکھا سکیں آپ کو تو, بلکہ یہاں سے صحیح نظر آ رہا ہے یہاں سے, تو وہ رسیاں یہ لوگ ابھی یہ جو آپ کے سامنے یہ درخت ہے اس کو یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو لگائیں گے تاکہ اس کا دوسرا سرا جو ہے وہ دریا کے آر پار مطلب جانے کا یہ راستہ یہ قابل ہو جائے. تو بس بتانے کا مقصد یہی تھا کہ یہاں پر بابا آدم کے زمانے کے طریقہ کار آج بھی نظر آ رہے ہیں. حالانکہ یہ 2025 ہے, 2025 میں ان لوگوں کے لیے آر پار جب کوئی اگر یہاں پہ ایک چھوٹا سا پل جو ہے وہ لکڑی کا, تاکہ یہ بآسانی ادھر ادھر جا سکے. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, لیکن یہ اب آج بھی جو چیز بنا رہے ہیں تو یہ خطروں سے خالی نہیں ہے. اس پہ کوئی بچہ بھی گر سکتا, کوئی انسان بھی پھسل سکتا ہے, کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ ہم آج بھی پرانے زمانے کے طریقہ کار کو فالو کر رہے ہیں, یعنی کہ جدید دور کی دنیا میں. ان کو ابھی تک یہ علم بھی نہیں ہے ان معصوم ان لوگوں کو کہ اے آئی کے ذریعے آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو دنیا کا ان اویئر شخص تصور نہیں کر سکتا, بلکہ اویئر شخص بھی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ اے آئی کیا ٹیکنالوجی ہے. اب اگر اس بندے کو اے آئی کے ذریعے کسی نے لوٹنا ہو تو بہت آسان ہے, اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو اس قابل نہیں بنایا کہ یہ دریا کے آر پار آسانی سے جا سکے. جب یہ اے آئی کے زمانے میں آپ داخل ہو چکے ہیں, اور اس زمانے میں یہ اور ان کے بچے جب آئیں گے تو لوٹے پھوٹے گھر جائیں گے.